الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے ماہ مبارک رمضان کے مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین، گفتگو ہماری چل رہی ہے قرآن کریم کے حوالے سے. آپ مستقل ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو گزشتہ پروگرام سے سلسلہ شروع کیا تھا وہ قرآن کریم کے حوالے سے تھا، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں اس سے بہتر عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم قرآن کے حوالے سے کوئی خدمت انجام دیں. ماہ مبارک رمضان کو بہار قرآن کہا گیا ہے. قرآن کی بہار ہے جو رمضان کا مہینہ ہے. تو اس میں جتنا کام بھی ہو سکتا ہے انسان قرآن کے حوالے سے کرے، اس کی تلاوت کرے، ترجمے کا مطالعہ کرے، تفسیر کا مطالعہ کرے. کسی کو اگر درس دے سکتا ہے تو درس دے. اگر پڑھنا نہیں آتا ہے اچھے طریقے سے تو خود پڑھے. چونکہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے، ان آداب کی رعایت نہیں کرتے جن کی ہونی چاہیے. بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور یہ تمام اعمال خداوند متعال کی قربت کی نیت سے ہونی چاہیے کہ خدایا تو نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، ہم اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں. اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو فرصت ہمیں ملی ہے، یہ موقع جو ہمیں ملا ہے، یہ تیری راہ میں اور تیری کتاب کی راہ میں جو ہے ہم اس کے حوالے سے کوئی عمل انجام دیں. اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ قرآن ہے. اس سے پہلے ایک مختصر سا اشارہ ہوا تھا اس سے پہلے پروگرام میں کہ دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی موقوف ہیں قرآن کے اوپر. اگر مثلا احادیث بھی ہیں تو احادیث کے لیے بھی جو یعنی دار و مدار ہے، جو ملاک ہے، جو معیار ہے وہ قرآن کریم ہے. اگر وہ قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ سازگار ہیں اور موافق ہیں اس کے، تب تو ان کو قبول کیا جائے گا. لیکن اگر وہ قرآن کریم سے ٹکرا رہی ہیں تو پھر حدیث کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو گراں قدر چیزیں دی تھی. جو حدیث ثقلین بڑی مشہور اور بڑی معروف حدیث ہے، تمام یعنی مسلمانوں نے اس کو نقل کیا ہے. حضور نے کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر اور دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ یعنی مسلمانوں میں ہم نے یا تو قرآن کو لے لیا یا ہم نے اہل بیت کو لے لیا. دیکھیے ان دونوں کی مثال دو پروں کی ہے کہ دو پروں کی مدد سے انسان جو ہے وہ پرواز کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک پر اس کا کاٹ دیا جائے تو ایک پر سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہیں نہیں پہنچ سکتا. تو اگر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اور اس میں ان کی اطاعت میں، قرآن اور اہل بیت کی اطاعت میں انسان کی دنیاوی ترقی بھی ہے اور اخروی بھی ترقی بھی ہے. آج بھی جو دنیاوی مشکلات میں ہم اتنے گرفتار ہیں وہ بھی اسی نتیجے میں ہیں کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے ہاتھ سے. اگر ہم قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کو سمجھنا چاہیں گے، ہم اہل بیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ہم اہل بیت کو اپنے طریقے سے سمجھنا چاہیں گے. اہل بیت کے لیے سب سے بہترین مورخ جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن آ کر بتائے گا کہ اہل بیت کون ہے. اور اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں تو اہل بیت اطہار کو پھر ہم اپنے طریقے سے سمجھیں گے تو وہ اہل بیت کا جو مقام ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. اسی طریقے سے اگر ہم خالی قرآن کو لے لیتے ہیں اور اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں تو قرآن سے جو کچھ سمجھیں گے وہ بھی ہماری فکر ہوگی، ہماری سمجھ ہوگی. جو معرف قرآن ہے، جو خداوند متعال ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. ہمیں دونوں کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ ہم ہر طرح کی کامیابی تک پہنچ سکیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں. ناظرین، ہماری گفتگو قرآن کے حوالے سے ہے. آج ہمارے جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یعنی کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک کتاب ہے قرآن،
لیکن آج انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اسی حوالے سے ہوگی کہ قرآن کسے کہتے ہیں، اس کے صفات کیا ہیں، اور یعنی اس کے جو کچھ اسما ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے پھر ہمیں توفیق دی اس عظیم شخصیت کی میزبانی کی کہ جن سے آپ مستقل مستفیض ہو رہے ہیں. جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے آج پھر زحمت قبول فرمائی، پروگرام میں آپ تشریف لائیں. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر الناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ کچھ عرائض لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو سکیں. قبلہ مختصر طور پر ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، چونکہ مسلمان ہیں ظاہر ہے، تو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوئی ایک کتاب ہے جو ہمارے لیے دستور زندگی ہے. لیکن ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک تعارف قرآن کا جو ہے وہ آپ ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے بیان فرمائیں. عام طور سے ہم لوگ قرآن کے بارے میں بہت گفتگو سنتے ہیں، بہت گفتگو کرتے ہیں. مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. ایک مختصر تعارف جو بچے ہیں، جو جوان ہیں، ان لوگ کے لیے کہ بہرحال قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ایک آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور حضرت پیغمبر اکرم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی. اور یہ کتاب 2 مرحلوں میں نازل ہوئی ہے. ایک مرتبہ مکمل کتاب یکجا دفعی طور پہ نازل ہوئی، اور ایک مرحلے میں 23 سال کی پوری عمر میں جو پیغمبر اکرم کی تبلیغی زندگی ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، یا ظاہری تبلیغی جو زندگی ہے، اس میں مختلف مراحل اور اوکیجنز کے اوپر مختلف انسیڈنٹس کے متعلق جو ہیں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے اور جو یہ مختلف پہلو ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر وقت اس حوالے سے ہوا. اور ان سب چیزوں کے اندر ایک پیغام موجود ہے. اس لیے میں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی عمر میں، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس 23 سال کی مدت میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس کے اندر کیا مفہوم و کیا پیغام چھپا ہوا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بحث ہے کہ انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے گا. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آسمانی کتاب ہے، یعنی الہی کتاب ہے. یہ دوسری کتابوں سے اس کا سب سے پہلا امتیاز یہی کہ یہ ایک بشر یا عام جو کتابیں ہم لوگ لکھتے ہیں وہ کتاب ان جیسی کتاب نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا ایک امتیاز کیا ہے کہ یہ آخری کتاب ہے. آخری کتاب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیغمبر بھی نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور ان کے اوپر جو شریعت وہ لے کر ہم لوگ کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں، شریعت جو ان کے ذریعے سے ہم تک کے پہنچی ہے وہ بھی آخری شریعت ہے. تو لہٰذا جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں وہ بھی آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی تھی اور نہ آنے والی ہے. لہٰذا یہ کتاب تا قیام قیامت ہمارے لیے موجود ہے. اسی لیے اس کتاب کی جو صفات بیان کی جاتے ہیں اس کے اندر ایک صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک جاوید کتاب ہے، زندہ کتاب ہے. اور یہ قیامت تک کے آنے والی جتنے بھی حلال و حرام کا جو احکام ہے، اس کا سسٹم جو ہے پورے احکام کا، وہ ہمارے لیے لے کر سامنے ہمارے لیے ظاہر ہوئی. اس کی کچھ ظاہری صفات بھی آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر مثال کے طور پہ 114 سورے ہیں. ہر سورے سے پہلے بسم اللہ ہے، اور ایک سورے کے اندر بسم اللہ نہیں ہے. سورہ برات مثال کے طور کے اوپر، اور دوسرے سورے میں کہیں پر بسم اللہ کا لفظ 2 مرتبہ تکرار ہو گیا ہے. سورہ نمل میں 2 مرتبہ آئی ہے. اور آیات مثال کے طور پہ کتنی ہیں، آیات کے بارے میں ایک ظاہری اختلاف ہے کہ کتنی آیتیں عام طور سے جو سن کر لوگ حفظ کر لیتے ہیں وہ 6666 والی ہے. لیکن جو صحیح قول ہے وہ کیا ہے، 6205 آیتیں ہیں. کہ یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کیونکہ بہت سے علماء بسم اللہ کو سوروں کا جز نہیں مانتے تھے، اور بہت سے لوگ کہتے تھے نہیں بسم اللہ سوروں کا جز ہے. تو یہ جو ایک مائنر اختلاف ہے، اس کے اندر کوئی بڑا کوئی پیغام یا ایسے کوئی علمی وہ بھی کوئی نہیں علمی ہے اس میں وہ نہیں ہے. جی بالکل. اور یہ اس کی ظاہری صفات ہیں. تو لہٰذا قرآن کو ہم لوگ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے اس کے اندر وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ الہی کتاب ہے.
یعنی وہ دوسری کتابوں کے جیسے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کتاب ایک جاوید کتاب ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت کے لیے آئی اور ختم ہو گئی، لہٰذا یہ کتاب وہ کتاب ہے جو تا قیام قیامت ہمارے سامنے ہے اور ہمارے لیے باعث درس اور ہمارے لیے ایک ہدایت کا سبب ہے۔ تو یہ اس کی ظاہری کچھ مشخصات اور اس کے ڈیٹیلز ہیں۔ جی قبلہ، ایک چیز میں آپ سے، اس کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی نام جو ہے اس کا قرآن کس لیے ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ قرآن جو اصل نام ہے، بہرحال ظاہر سی بات ہے، جب ہم لوگ لنگوسٹک اور لیکسیکل اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں، لغوی لحاظ سے کسی لفظ کو دیکھتے ہیں، تو لغت میں اور زبان اور لینگویج کے لحاظ سے اپنا ایک ڈیٹیل ہر ورڈ کے پیچھے ہوتی ہے۔ آپ انگلش میں بھی اگر مثالیں لے لیں تو کہتے ہیں کہ یہ لیٹن میں اس طریقے سے تھی، اس کا ورڈ یہاں سے یہ چینج ہو گیا اور پھر فرینچ میں ایسا ہو گیا اور پھر انگلش میں ایسا ہو گیا۔ اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی ہے۔ قرآن کا لفظ جو ہے اس کے اندر تقریباً 5 قول ہیں کہ اس کا لفظ جو ہے اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، لیکن جو ایک سب سے مشہور اور جس کے اوپر عام طور سے علماء کہتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے، اس میں یا تو یہ قول صحیح ہے کہ یہ قرآن ایک مخصوص نام ہے، جیسے ہم کسی کا نام رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا نام مثال کے طور پہ یہ ہے، علی ہے، حیدر ہے، محمد ہے، اس طریقے سے قرآن کا نام قرآن اور یہ خدا نے رکھا ہے، یہ خدا نے رکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس نام کو ایک معنی کے تحت دیکھنا چاہیں تو جو صحیح قول سب سے زیادہ بتایا جاتا ہے، جو علماء جس کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن اس قراءہ سے لیا گیا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قراءہ ہے کہ جس کا معنی تلاوت کا معنی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز کہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، وہ کتاب کی جس کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ میں انشاءاللہ اسی کچھ اگر رائز آپ کے سامنے موقع ہوا تو پیش کروں گا۔ تو اس نام کے انتخاب کے پیچھے ایک پیغام موجود ہے، کیونکہ اس نام سے صاف طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو تلاوت کیا گیا ہے۔ آپ قرآن کی آیت دیکھیں کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کے ذریعے سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ کچھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو جمع کیا گیا ہے۔ قرآن کا مطلب جس کو قرن سے لوگ لیتے ہیں، قرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزوں کا آپس میں جڑ جانا۔ تو لہٰذا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا مطلب یہ کہ سورے، آیات، یہ سب آپس میں جڑ گئی ہیں، لہٰذا اس کو قرآن کہتے ہیں۔ لیکن اس آیت کے اندر دونوں جمع کا چیزیں لفظ ایک پہلے آ ساتھ چکا ہے، استعمال ہوئی ہے۔ جی، تو لہٰذا واضح ہوتا ہے کہ نہیں، اگر جم کے معنی میں ہوتا تو پھر قرآن نہیں کہا جاتا۔ تو لہٰذا جم کا معنی الگ ہے، یعنی کسی چیز کو جمع کر دینا، آپس میں ملا دینا، اس کا معنی ایک الگ مفہوم ہے۔ بھلے ہی قرآن کا معنی یہ بھی ہے، لیکن یہاں پر جو قرآن کا نام قرآن پڑا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہے کیونکہ یہ ایک تلاوت شدہ، جس کتاب کی تلاوت کی گئی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ قبلہ مثلاً کی گئی ہے یا مثلاً کی جانی چاہیے؟ یہ دونوں اسپیکٹس اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل نام اس کا پڑا ہے وہ کیونکہ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگ کے سامنے تلاوت کر کے اس کتاب کو پیش کیا ہے، نہ کہ لکھ کے۔ یتلو علیہم آیاتہ۔ جی، تو لہٰذا اس کا نام قرآن پڑا ہے۔ اور اس کی جو صفات ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں پہلے وہی صفت بیان کر دوں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ دیکھیے، قرآن کی جو صفات ہیں اس کے اندر ایک سب سے نمایاں اور سب سے واضح صفت جو ہے کہ جس کا معنی بھی واضح ہے، وہ ہے صفت مبین۔ ہم لوگ عام طور سے قرآن کے اوپر لکھا ہوا بھی دیکھتے ہیں، قرآن مبین۔ تو قرآن مبین، اب ظاہر سی بات ہے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ناظرین عام طور سے سن چکے ہوں گے، اس لیے میں اس کے اوپر تاکید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس صفات کے اندر بھی ہم سب سے پہلے مرحلے میں دیکھیں گے کہ خود کتاب قرآن، خود کتاب اپنے لیے کون سی صفات لے کر آ رہی ہے، یعنی خود قرآن جن صفات کو ذکر کرتا ہے اپنے لیے۔ بالکل، یعنی خود قرآن اپنے لیے کن صفات کو ذکر کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک شخص اپنے آپ کو بہترین طریقے سے پہچانوا سکتا ہے، تو لہٰذا اگر ہم قرآن کو ایک شخص کے مانند دیکھیں تو یہاں پر پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خود قرآن نے اپنے بارے میں کیا کہا، یا مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن کو نازل کر رہا ہے خداوند متعال، اس نے بتایا وہ ہے، کون سی صفات اس کے لیے، اس کے شایان شان سمجھ یعنی رہا وہ ہے، ذکر کر رہا ہے اس کے لیے، تو ظاہر ہے ان سے زیادہ معتبر کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے مرحلے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ صفات کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے بارے میں بیان فرمائی۔
تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ اہل البیت ادری بما فی البیت، سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ اس شخص کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. تو لہٰذا کیونکہ ہم معصومین علیہ السلام کے مرتبے کو دیکھ رہے ہیں، ان کی شان و منزلت کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی اشخاص ہیں، سب سے قریبی ہستیاں ہیں، لہٰذا وہی سب سے بہترین طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. تو آئیے پہلے مرحلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے خود کیا اپنے بارے میں کہا ہے. تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ قرآن نے اپنے لیے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن مبین ہے. کیا ہے؟ واضح. اب یہاں پر سے سوال اٹھ جاتا ہے. ایک کثیر تعداد میں جو ویسٹرن اسکالرز ہیں، جو نان مسلم اسکالرز ہیں، جو مستشرق لوگ ہیں، انہوں نے آ کر اعتراض کیا ہے. انہوں نے آ کر اعتراض یہ کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ مبین ہے، ایک مبین کتاب ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر ہمیں وہ وضوح نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ احادیث آتی ہیں اس کو بیان کرنے واضح کے لیے. کرتی ہیں. جیسے اس سے پہلے پروگرام میں بھی ایک اشارہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. جی، اس کو اور کوسچن کو اور ایکسپلین کرنے کے لیے میں یہ بات بیان کروں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک مرتبہ شباہت دیں اس قرآن کو عام کتابوں سے، تو عام کتابیں کیسے لکھی جاتی ہیں کہ عام کتابوں کے اندر آپ ابھی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک ٹاپک ہوتا ہے کتاب کا، پھر اس کے اندر ایک پورا فہرست آ جاتی ہے کہ بھئی اس کتاب کے اندر یہ باتیں کرنے والے ہیں. پھر آپ جو ٹاپک بیان کرتے ہیں اس ٹاپک کے اندر پوری جتنی بھی آپ کے ڈسکشنز ہیں ان کو آپ بیان کر دیتے ہیں. ہر ڈسکشن کے اندر ایک مقدمہ آپ کا ہوتا ہے، ایک پریفیس ہوتا ہے، اس مطلب کو پورے طریقے سے بیان کرتے واضح ہیں. کر دیتے ہیں. اب اگر ایک کتاب ایسی ہو کہ جس کے اندر کوئی پریفیس نہ ہو، کوئی انڈیکس نہ ہو، کوئی مثال کے طور پہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ تو پروردگار اپنی بات شروع کرتا ہے جناب موسیٰ کے بارے میں، سورہ بقرہ کے اندر ذکر کر رہا ہے، پھر ایک دم سے آپ دیکھیں گے کسی اور سورہ کے اندر ان کا تذکرہ ہو جا رہا ہے. ایک مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بات یہاں پر بیان ہوئی ہے، اس بات کا تکملہ آپ کو کہیں اور آیت میں مل رہا ہے. تو ایسی کیفیت کیوں ہے؟ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر وہ تبین، وہ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ روشن ہونا، واضح ہونا، یا اور الفاظ کو اور میں واضح کرنا چاہوں کہ جو ہارمنی ہوتی ہے ایک ٹیکسٹ کے اندر، ایک کوہیرنس ہوتا ہے، ایک ترتیب اور ہم آہنگی ہوتی ہے، اس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں. اب میں آ کر یہیں سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا قرآن کے اس لفظ کی طرف، اس کا نام جو ہے، اور اس سوال کے جواب کی طرف. دیکھیے ایک اشکال اور ایک غلطی جو ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک لمحے کے لیے تصور یہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک مصنف ہے کہ جو ایک تصنیع، یعنی ہماری طرف سے جو غلطی جو ہو گئی قرآن کو سمجھنے میں. جی جی بالکل. کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بھئی ایک مصنف ہونا چاہیے، ایک آتھر ہے کہ جو آ کر قرآن کو لکھ رہے ہیں. اب جب وہ لکھ رہے ہیں تو اب بہت ضروری ہے کہ جب وہ لکھنے کے لیے آئیں تو اس لکھنے میں پہلے آ کر پریفیس لکھیں، ٹاپک کو ایکسپلین کریں اور اس ٹاپک کے انڈر جتنی باتیں اس کو بیان کر دیں. ایسا نہ ہو کہ بار بار ادھر ادھر کریں. یہ غلطی ہے ہماری طرف سے. یہ طریقہ وہ طریقہ ہے کہ جب ہم کتبی طور پہ کسی کو لکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوتی ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن کا نام ہی اس لیے پڑا ہے کیونکہ وہ تلاوت شدہ کتاب ہے. قرآن ایک کتبی کتاب نہیں ہے، رادر ہم لوگ کو ایسے بولنا چاہیے کہ قرآن ایک شفاہی کتاب ہے. یعنی قرآن ایک گفتگو والی کتاب ہے. یعنی وہ کتاب ہے کہ جس نے آپ کا جو ٹیکسٹ میتھڈ ہے کتاب کو لکھنے کا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہے. کیونکہ ٹیکسٹ میتھڈ کے اندر جتنے فائدے آپ بتا رہے ہیں میں اتنے ہی نقصان بھی گنا سکتا ہوں. اگر ایک کتاب ایسی ہوتی کہ جس کے اندر شروع سے لے کے آخر تک کے اگر ہم نے ایک ٹاپک شروع کر دیا کہ بھائی حکم میں مثال کے طور پہ خمس یہ ہونا چاہیے، حکم میں ارث یہ ہونا چاہیے، تو اگر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو آپ 1 لائن پڑھیں گے، 2 لائن پڑھیں گے، 3 لائن پڑھیں گے، تھک جائیں گے. جہاں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عام سی کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ تنوع نہیں پایا جاتا ہے. یعنی آپ بقول آپ کے تھک جائیں گے اور فوراً چھوڑ دیں گے، اور جہاں مقصد وہاں بھی چھوڑ دیں گے. تو لہٰذا عام کتابوں کے اندر ٹھیک ہے ایک اچھائی ہے لیکن ایک برائی بھی تو ہے
کہ آپ جیسی جس چیز کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے ذرا سا پڑھا چھوڑ کے چلے گئے، یا مثال کے طور پر ذرا سا پڑھا تھک گئے، آپ نے کتاب چھوڑ دی۔ لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آگے پرنٹ کر کے کتاب چھپوا کے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مقصد تک کے پہنچائے، کامیابی تک کے پہنچائے۔ کیسے پہنچا سکتا ہے کامیابی تک کے؟ اس بات کو مفسرین نے بھی لکھا ہے، خود قرآن کے اندر کتنے اشارے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم یہ مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ جو عاقل ہیں ان کی عقل بیدار ہو جائے۔ ہم یہ مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو نمونہ عمل مل جائے۔ لیکن قبلہ ایک سوال یہاں پہ یہ ہوگا کہ جو قرآن کریم کے سورے ہیں، جی 114 سورے ہیں، جی وہ تو انہی چیزوں کے اوپر وہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سورہ بقرہ کہتے ہیں تو اس میں اس پورے واقعے کو جناب موسیٰ کے زمانے کے واقعے کو مثلا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اسی اعتبار سے نہیں ہے کہ جیسے تقسیم بندی کی گئی ہے، ایک پورا موضوع اس میں بیان کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، ایک حد تک کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب ایک جملے کے اندر ہم اگر دیکھیں تو اگر 5 کلمے استعمال ہو رہے ہیں تو 5 کلمے ہر ایک جہت میں جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک نظم موجود ہے، تو لہٰذا وہ بھی ایک جواب ہے کہ جس کی طرف میں پلٹ کے آنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلا جواب تو اس کا یہی ہے کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ اس کتاب کو ایسے مد نظر رکھیں کہ کوئی نظم موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو نظم دیکھنا ہے، وہ والی نظم کی جو کتبی نظم ہوتی ہے، جو کتبی ہارمنی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، کوہیرنس دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ایک ترتیب سے جہاں پر یہ سورہ شروع ہوتا ہے، جب تک کہ یہ سورہ کی پوری مکمل بات ختم نہیں ہو جاتی ہے تب تک کہ کوئی دوسرا تذکرہ نہیں ہے، کوئی الگ سا تذکرہ نہیں، اور اس سورہ کا کہیں اور پر تذکرہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہارمنی پائی جاتی ہے، لیکن جہاں پہ ہارمنی نہیں پائی جا رہی ہے، جہاں پر یہ ہم آہنگی ہمیں نہیں دکھ رہی ہے، جہاں پہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ابھی تو بات اس بارے میں کر رہا تھا کہ فرض کیجئے ازواج نبی کیسی ہیں فلاں، اور ایک دم سے کسی اور موضوع کے اوپر چلا گیا۔ اگر جہاں پہ بات یہ ہو رہی تھی حکم میتا کیا ہے، حکم جانور کیا ہے، ایک دم سے احکام کو بیان کرتے کرتے واقع غدیر کی طرف چلا گیا اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ کیا اس کی کیا فلسفی ہے؟ اس کی بنسبت جو جواب ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے ٹیکسچول میتھڈ کو نہیں اپنایا ہے، بلکہ اس نے جو آپ کا اورل میتھڈ ہے، جو آپ کا گفتگو کا انداز ہے، اسلوب ہوتا ہے، اس کو انتخاب کیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا مخاطب کبھی بھی تھکتا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے ایک گفتگو کی، ایک حکم بیان کیا، اس کے بعد آپ کو ایک مثال دے دی گئی، ایک حکم بیان کیا، پھر آپ کے سامنے ایک قوم کی بات کو بیان کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے ایک حکم بیان کیا، اب اگر اس کو حکم چاہیے ہے مکمل طور پہ تو یہ وہاں پر بھی جائے گا، بالکل مختلف جہاں جہاں پہ تذکرہ ہوا ہے وہاں پہ جب جائے گا تو وہاں ایک نیا درس اس کے لیے موجود ہے، وہاں پر ایک نئی مثال موجود ہے، وہاں پر ایک نئی بات موجود ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا منظم کیا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ تھکے بھی نہ اور اس تک کے بعد بھی پہنچ جائے، اور جو اصل مقصد ہے قرآن کا جہاں تک وہ پہنچانا چاہتا ہے، جو ہدایت ہے جی وہ وہاں بھی تک کے پہنچا دے۔ اور تیسرا زاویہ جو یہاں کے اوپر مد نظر رکھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک تنوع ایجاد کرنے کے لیے، ایک ایسا اس کے اندر اٹریکشن ایجاد کرنے کے لیے اس کو الگ الگ موقعوں کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو قرآن کو ایک دن میں بھی نازل کر سکتا تھا، جیسے ہوا بھی ہے، جیسے ہوا بھی ہے، اور اس کے بعد پھر نزول تدریجی نہ ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک دن قرآن کو مثال کے طور پر رمضان کے اندر اگر نازل کیا ہے قلب پیغمبر پر تو اس کے اوپر اکتفا کر لیتا، کہتا ہے ایک دن نازل کر دیا، آپ سب لوگ کے لیے بیان کر دیجئے پیغمبر۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا۔ کیوں ایسا نہیں کیا؟ تاکہ جب دھیرے دھیرے کسی بات کو بتایا جاتا ہے، کیوں ایسا ہم کرتے ہیں کہ جب بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو اس کو پہلے دن ہی پورا کورس دے دیا جائے، وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، پڑھ لے، پہلے دن آئے مطلب جو ہے ٹیچر آ کر کہے ہم 10 گھنٹے آپ کے لیے کلاس رکھیں گے، پورا سیمسٹر ختم۔ کیوں ہم یہ کام نہیں کرتے؟ کیونکہ یکجا ایک دفعہ امیڈیٹ طور پہ اگر آپ کسی کو اتنا زیادہ دینا چاہیں گے علم، کوئی بھی چیز، آپ کھانا ایک دم سے لا کے اتنا رکھ دیے، کون کھا سکتا ہے؟ علم دے دیں اتنا سے، کون ایک دم سے کنزیوم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کی طبیعت، انسان کی ذات، انسان کے نیچر میں یہ ہے کہ انسان ایک دم سے کوئی چیز کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، منفی میں بھی، پوائزن بھی انسان ایک دم سے لے تو فوراً مر جاتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے ہو تو وہ کافی ٹائم تک کے زندہ رہتا ہے۔ اچھی چیزوں کے اندر بھی
اگر اچھا درس بھی ایک دم سے دے دیں گے وہ تھک جائے گا. تو لہٰذا قرآن نے آ کر ایک ایسا طریقہ اپنایا, ایک ایسا اسلوب اپنایا کہ اس کو 23 سال کی عمر میں دھیرے دھیرے پیغام کے صورت میں, تاکہ پورے طریقے سے ان کے ذہن میں راسخ ہو جائے اور اس کے اوپر وہ عمل بھی کر سکیں, اور مختلف انسیڈنٹ کے ذریعے سے مختلف جگہوں کے اوپر, تاکہ ذہن نشین کر سکے اور پیغام کو پوری طریقے سے ذہنوں کے اندر بٹھا سکے. بالکل, بہت شکریہ حضور. اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کریم کیا ہے, اور در واقع آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ قرآن کریم کا تعارف ہے. اسی کے حوالے سے آپ نے کچھ مطالب یہاں پر ملاحظہ فرمائے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليهن علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین محترم, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ, ابھی آپ قرآن کریم کے صفات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے, اور خاص طور پر جو مبین قرآن کی صفت ہے اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی. اگر آپ اور کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی خدمت میں. جی, میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کا خلاصہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مبین کی صفت جو قرآن کے اندر آئی ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کی جو ہم آہنگی ہے, جو قرآن کے اندر ہارمنی موجود ہے, قرآن کے اندر جو کوہیرنس موجود ہے, ان سب کی جو دلیل ہے, یہ اگر آپ ایک عام کتاب سے اس کو آ کر مقایسہ کرنا شروع کر دیں گے تو شاید آپ کو ایسا محسوس ہو کہ بھائی قرآن کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. تو پھر اس کے اندر وہ امتیاز کیا ہے, اس کے اندر وہ کشش کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کھنچ کے آنے لگے, چاہے اس یا آنا چاہیے, جو ہم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ آئیں, تو کیوں آئیں. چاہے اس زمانے میں بھی دیکھیں تو لوگ کھنچ کے آئے, پیغمبر کے زمانے میں بھی لوگ چھپ کے آتے تھے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے, بالکل, کیونکہ اس کے اندر کشش تھی. اس کے بعد بھی کتنے علماء آئے, چاہے وہ حتیٰ دین مبین اسلام کی تنقید بھی کر رہے ہوں, وہاں پر بھی ان لوگوں نے قرآن کے بارے میں اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص کشش موجود ہے. بالکل. اور یہ جو تنقید والا مسئلہ ہے, میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ یہ کبھی کبھی بڑی مفید بھی ثابت ہو جاتی ہے. قرآن کریم کا جو 6 ہجری میں ترجمہ ہوا ہے لاطین زبان میں, تو وہ بھی مخالفین کے ذریعے ہوا. جو سب سے پہلا, یعنی جو انگلش میں, اس سے پہلے البتہ فارسی کے حوالے سے ملتا ہے کہ فارسی میں ترجمہ ہو چکا تھا جناب سلمان فارسی کے حوالے سے, لیکن یہ ترجمہ تنقید ہی کی وجہ سے ہوا, چونکہ وہ دوسروں کے سامنے قرآن کو رکھنا چاہتے تھے. جو راہب تھے
پادری جو گروپ تھا وہ عیسائیوں کے سامنے قرآن کے مطالب کو رکھنا چاہتا تھا، تو وہ مجبور تھے کہ ان کی زبان میں اس کا عربی سے ترجمہ کریں، تو وہ ترجمہ کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچے کہ پورے قرآن کریم کا انہوں نے ترجمہ کر دیا۔ جی بالکل، جب اللہ چاہے کہ کسی چیز کو ایک مقصد تک کے پہنچائے تو کبھی کبھی غیروں سے بھی مدد لے لیا کرتے۔ فارسی میں ایک مثال ہے نا کہ عدو شود سبب خیر گر خدا خواہت، اگر خدا چاہے تو کبھی کبھی دشمن بھی جو ہے نا وہ خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ تو تنقید کے طور پہ تھوڑے تھوڑے وہ پیش کرنا چاہتے تھے، وہاں پورا قرآن جو ہے ان کی زبان میں منتقل ہو گیا اور نہ جانے اسی ترجمے کی وجہ سے کتنے لوگ ہدایت پا گئے ہوں۔ خیر، تو ہم لوگ کی گفتگو اسی موضوع پہ چل رہی تھی کہ ہم اگر آ کے دیکھیں اس کے اندر جو کشش موجود ہے، جو لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کا ایسپیکٹ یہ ہے، اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ قرآن نے جس میتھڈ کو اپنایا ہے، جس اسلوب کو سلیکٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے انسان کا، اس کو اپنایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ تھکے نہ، تاکہ آپ کے پاس ٹاپکس کا تنوع رہے۔ اگر فرض کیجئے اگر میں اپنی گفتگو کے درمیان آپ کے سامنے کوئی مثال پیش نہ کروں، اگر میں اپنی گفتگو کے درمیان ایک دم ایک سائنٹیفک اور علمی گفتگو کو لے کر بیٹھ جاؤں کہ جو ایک دم آپ کے لیے نئی ہو، تو آپ کچھ ٹائم کے بعد تھک جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ آپ کے سامنے مثال پیش کریں، جیسا کہ میں نے مثال پیش کی کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ میرے استاد تھے، تو ہم لوگ کا ایک جو ورک شاپ ہوتی ہے اس ٹائپ کا ایک ورک شاپ تھا، تو وہ درس اتنا بڑا درس ہے کہ جو ابھی تک کہ مجھے یاد رہ گیا ہے اور بہت کنیکٹڈ ہے اس گفتگو سے، میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ورک شاپ صبح سے لے کے شام تک کی تھی۔ دن کا ایک وقفہ تھا کہ جس کے اوپر جو محاضر کا انتظام تھا، وہ نماز اور کھانا وغیرہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تربوز منگوایا تھا، اور تربوز منگوا کے کھانا ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کھانے کے سارے سامان ہٹا لیے جائیں، اب دسترخوان پورا خالی تھا، اور انہوں نے لا کر ایک کافی اچھا تربوز بڑا سا لا کر وہاں پہ رکھوایا، اور انہوں نے اشارہ کر کے یہ کہا کہ جو بھی آپ میں سے اس تربوز کو ایسے ہی جیسے یہ رکھا ہوا ہے کھا لے گا، میں اتنی رقم اس کو انعام میں دوں گا۔ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے سب نے کہا کہ نہیں، ایسے تو نہیں کھا پائیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس تربوز کے کئی حصے کیے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین محترم سے کہ یہ ایک پیغام ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں، کیونکہ جو درس تھا وہ ٹیچنگ ٹریننگ ہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیسز کر دیے جائیں، تو اس کے پیسز انہوں نے کر دیے۔ اب تربوز تھا تو اس کے چھلکے بھی اس کے اندر انہوں نے چھلکے کے ساتھ اس کے پیسز کروائے۔ پھر یہی کہا کہ ابھی یہ چھلکے سمیت بھی کوئی اگر کھا لے، جو وہ اپنا ایک حصہ بھی اگر کھا لے چھلکے کے ساتھ، تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ پھر کسی نے نہیں کھایا کہ بھئی ہم لوگ چھلکے سمیت کیسے کھا لیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھا، علم کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو انسان کا کنزمپشن ہے، جو انسان کو ہضم کرنے کی اس کی طاقت ہے، اگر اس کے تناسب سے اس کو نہ دیا جائے تو وہ ظاہری چیز بھی کیوں نہ ہو وہ انسان نہیں کھا سکتا ہے۔ اگر پورا ایک تربوز ہم کسی کو پکڑا دیں گے وہ نہیں کھا پائے گا، تربوز کو چھلکے سمیت بھی پکڑا دیں گے تب بھی نہیں کھا پائے گا۔ کیسے کھا پائے گا کہ تربوز کو آپ پہلے پیسز میں کریں گے، پھر اس کو ایک ایسی حالت میں پیش کریں گے کہ جو کھانے لائق ہوگا، وہ بھی تھوڑا تھوڑا کھائے گا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کھائے گا۔ تو لہٰذا دیکھیے ایک مثال ہے، اب میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو خستہ کنندہ اور تھکان والی نہ ہو جائے، تو لہٰذا ہمارے ناظرین توجہ کریں اس بات پر کہ ہم لوگ ہمیشہ ایسے ہی کھانا کھاتے ہیں، جب تک کہ کھانا پوری طریقے سے مہیا نہ ہو جائے ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کو ایسی کیفیت میں پیش کرے کہ جو آپ پوری طریقے سے ہضم کر پائیں، جو آپ پوری طریقے سے اس کو سلیکٹ کر پائیں، اپنے آپ میں اپنا پائیں۔ اگر قرآن ایک دم سے ایک کتاب ہو جاتی ہے تو جیسے آپ 50 کتابیں نہیں پڑھتے ہیں اس کو بھی نہیں پڑھتے۔ اور اس کے ساتھ اگر مثال کے ہم تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں کہ وہی تربوز جو ہمیں تناول کرنا ہے، اگر اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا نمک یا مسالہ بھی تھوڑا سا
فروٹ چاٹ مسالہ وغیرہ کوئی چیز اگر اس میں لگا دیں تو وہ اور دلچسپ بن جائے گا, اس میں اور لطف آئے گا. تو پھر یہی ہے کہ ایک تو ہم اس کے مطابق کہ جو ہمارا نظام ہضم ہے اس کے مطابق اس کو کریں, اور پھر اگر ان چیزوں کو بھی ایڈ کر دیا جائے تب پھر بہت لطف آئے گا. تو قرآن بھی یہی کر رہا ہے بالکل, کہ یہاں پہ جو مختلف چیزوں کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے وہ بے ربط بھی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آیت آئی اس کے بعد جو آیت آئی ہے اس سے بالکل بے ربط ہے. وہ کبھی مثال کے طور پہ اس کو لا رہا ہے, کبھی کوئی دوسرا پیغام اس سے مربوط دینا چاہتا ہے. کتنی اچھی کیفیت ہے. اب آ کر ہمارے ناظرین یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اب یہ قرآن اتنا اٹریکٹیو نہیں لگ رہا ہے؟ اگر کل کو آپ سے کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ اس کے اندر تو آپ ایک ہم آہنگی نہیں پائی جا رہی ہے, تو آپ کہہ رہے تھے ہاں یہ بات تو صحیح ہے, لیکن اب آ کر اس کو اس نگاہ سے دیکھیے کہ نہیں اب عین ہم آہنگی ہے. اب اگر ایک ساتھ اگر قرآن کے اندر ایک جگہ پر ہر چیز کا حکم ایسے بیان ہوتا تو آپ کے لیے ایک تھکان کا باعث ہوتا. اگر ایک جگہ پہ انسان اگر اس کے اندر پوری بات بیان ہو جاتی, خاص طور سے اس وقت کہ جب یہ اسلام کو پہچنوانے کے لیے قرآن پیش کیا جا رہا ہے, خاص طور سے اس وقت جب نبی اکرم اپنی زبان سے اس قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. اگر آپ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے 10 گھنٹہ تقریر کرتے تو کتنے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کی بات کو سنتے؟ ہمارے اہل بیت علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روش رہی ہے, وہ روش, وہ اسلوب, وہ طریقہ ہی یہی رہا ہے کہ جتنی ان کی تقاریر کو اگر دیکھا جائے, جتنے خطبے ہیں اکثر خطبے مختصر ہیں. کہاں پر مختصر سے ہٹ کر مفصل کی طرف گئے ہیں؟ جہاں پر اہم بات کو بیان کرنا ہے. اگر اہم بات کو بیان کرنا ہے تو 3 دن رک کر اس بات کو بیان کیا. اہم بات کو بیان کرنا ہے تو ایک خاص جگہ بات کو بنا کر بات کو بیان کیا ہے, تاکہ یہ غدیر کا مثال کے طور پہ آپ ایک مثال لے لیجئے, غدیر کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا, لیکن بہت سارے ایسے پیغام ہیں جن کو آپ نے راستے میں چلتے ہوئے بتا دیا. تو لہٰذا دیکھا جائے تو روش یہ روش تھی, تاکہ اگر دھیرے دھیرے بتائیں گے تو انسان نے آج ایک پیغام ہضم کر لیا, اب کل دوسرا پیغام, کل ہضم کر لیا, پرسوں تیسرا پیغام, اور یہ ایک ترتیب ہے اور یہ ایک مقصد اور فلسفے کے تحت اس کام کو کیا گیا. ہم اس کو ابس نہ سمجھیں. یہ قرآن کی بہت نمایاں صفت ہم لوگ کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی اور, ویسے تو بہت سے صفات ہیں اور اس کے لیے بھی ایک صفت ایسی ہے کہ اس کے لیے ہمیں پورا پروگرام چاہیے, لیکن اس میں اگر ہم سمیٹنا چاہیں کسی اور صفت کی طرف, ہم بہت ہی اختصار سے قرآن کی کچھ صفات کو آپ کے سامنے اشارے کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں. دیکھیے قرآن کا نظام, اللہ تعالیٰ کا نظام پورا ایسا ہے کہ خاص ایفرٹ کے لیے خاص فیسلٹی ہے, خاص محنت کے لیے خاص جزا ہے. یہ ایک بہت ہی معقول سا انتظام ہے, انسان بھی اس کو اپناتا ہے. ہم قرآن کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں. رحمان اور رحیم کے اندر فرق یہاں سے آ کے سمجھا دیا کہ دیکھو ایک عام رحمت ہے کہ جو سب کے لیے, ایک خاص رحمت ہے کہ جو خاص لوگوں کے لیے, جس نے خاص ایفرٹ کیا ہے, جس نے خاص محنت کی ہے. اگر اس کو بھی دوسروں کی طرح ہم عام دیتے چلے جائیں گے, عام رحمت دیتے چلے جائیں گے, حق میں کوتاہی ہے. یہی چیز قرآن کی ایک اور صفت ہے, وہ ہے ہدایت. ہدایت کے مرحلے میں بھی قرآن نے 2 طریقے سے اپنی صفت کو بیان کیا. ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ ہدی للناس ہے, یعنی تمام پبلک کے لیے ہدایت ہے. قرآن نے کبھی اپنے دروازوں کو بند نہیں کیا کہ ہم تمہیں ہدایت نہیں دیں گے, ہم تمہیں ہدایت نہیں دیں گے. سب کو دعوت دی ہے, یا ایھا الناس کہا ہے بہت سی جگہ پر کہ بھئی سب سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ سب لوگ تشریف لے کے آئیے, یہاں پر آپ کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے, یہاں پر آپ کی کامیابی کا راستہ چھپا ہوا ہے. لیکن اب کچھ لوگ جب تھوڑا آگے آ جاتے ہیں, کچھ لوگ آ کر قرآن کے راستے میں اپنی محنت دکھاتے ہیں, ایفرٹ دکھاتے ہیں, اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہدی للمتقین بھی کہا ہے کہ اب جب کسی نے تقوی اختیار کر لیا ہے, کسی نے ایمان بالغیب کا اختیار کر لیا ہے, تو اس کے لیے خاص اہتمام ہونا چاہیے. اب سب کے لیے اگر مساوی رہے گا تو بقول آپ کے وہ سب کے حق میں کوتاہی رہے گی. اس طریقے سے ایک تو ہدایت کی صفت قرآن کی ہو گئی. اسی طریقے سے بصیرت کی صفت, انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے اندر بصیرت ایجاد کرے, انسان چاہتا ہے کہ اس کی جو فکر ہے وہ روشن فکر بنے, اس کے اندر بصیرت موجود ہو جائے, تو قرآن جو ہے اپنے آپ میں ایک بصیرت ہے. قبلہ ایک چیز یہ تو اپنی جگہ, لیکن ایک خاص صفت قرآن نے استعمال کی ہے, فرقان ہونا. اس کے اوپر آپ ذرا وضاحت فرمائیں. بہت اتنی اہم صفت ہے کہ جس کی طرف پچھلے پروگرام میں ایک تھوڑا سا اشارہ ہوا بھی, کہ قرآن ایک ایسی صفت اپنے اندر رکھتا ہے کہ حق و باطل کے درمیان کی جو دوری ہے اس کو بتا دیتا ہے. آگے بتا دیتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے, کون سا راستہ غلط ہے,
بہت سے مراحل میں ہم لوگ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ قرآن کے مبنا پر، قرآن کے راستے پر اگر چلیں گے تو ہمارے لیے حق اور باطل بطور واضح سامنے آ جائے گا۔ قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں، ان کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو ہدایت پر ہے اس سے ہدایت لینا بہتر ہے، یا جس کی ہدایت ابھی تک کہ نہیں ہوئی ہے، اس کی ہدایت کرنی پڑ رہی ہے، اس کے پیچھے جانا بہتر ہے۔ قرآن کے اندر کتنی جگہ پر اس طریقے سے مفہوم موجود ہے کہ کیا عالم بہتر ہے یا جاہل بہتر ہے۔ تو ایک طریقے سے قرآن نے ایک نظام بیان کیا ہے، ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ دیکھو، اگر حق اور باطل کے درمیان کا راستہ جاننا چاہتے ہو تو اس صفت کے تمسک سے ہم قرآن سے اس بات کو حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم حق اور باطل کے راستے کو پہچان لیں۔ کچھ اور صفات بھی میں بہت جلدی اس کے اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ اس میں سے ایک صفت یہ ہے جس کی طرف ہم لوگ کی بہت توجہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے الہی ہونے پر بھی بہت توجہ کریں۔ یعنی ممکن ہے بہت سی جگہ پر ہمارے لیے سوال اٹھتا ہو کہ ہم اس قرآن کے اندر سے یہ بات کیوں اٹھائیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بہت سے لوگ ایسا سوال کرتے بھی ہیں کہ ہمیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، باقی باتیں تو ٹھیک ہیں آپ کی، لیکن یہ مسئلہ قرآن کا، یہ مسئلہ اسلام کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان سے ہم یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ قرآن کا ایک زاویہ، اس کی ایک صفت یہ کہ وہ الہی ہے۔ الہی ہونے کا مطلب میں تھوپنا نہیں چاہ رہا ہوں ان کے اوپر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے کچھ زاویوں سے آ کر دیکھا کہ الہی معجزہ آپ کے سامنے آیا ہے، جن باتوں کو آپ کے سامنے لا کے رکھا گیا ہے وہ باتیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ممکن تھیں، تو باقی باتیں جہاں پر آپ کا ذہن نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا ذہن نہیں پہنچ رہا، لیکن پھر بھی یہ خود ہمارے ہی لیے ہے، پھر بھی ہمارے لیے، یعنی جیسے دوسری تمام چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں اسی طرح یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، خدا کی اگر طرف ہم سے نہیں بھی سمجھ پا رہے ہیں تب بھی یہ ہمارے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی شک نہیں پایا جاتا ہے، لا ریب فیہ، قرآن کے اندر کوئی ریب موجود نہیں ہے، کوئی شک موجود نہیں ہے۔ جب قرآن کے اندر کوئی شک موجود نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم کئی زاویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم ایک ایسپیکٹ کے اوپر چاہتے ہیں کہ بار بار اس کو ٹچ کریں، لیکن پھر ہم ٹچ نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے اور ادھوری رہ جائے۔ میں ایک اشارہ کروں گا، انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ قرآن نے بہت سی جگہ پر آ کر ہماری مادی دنیا کی بنسبت بہت سی باتوں کو بیان کیا ہے۔ بہت سی چیزیں قرآن کے اندر ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جو ہمارے نیچر جو ہمارا ہے، جو ہماری سائنس کی دنیا ہے، اس کی بنسبت بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے اس دنیا کی خلقت کہاں سے ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر فتق کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے اندر ایک عظیم معنی چھپا ہوا ہے، اس کی بنسبت ہم آگے دیکھیں۔ انشاءاللہ اگر فرصت ملی اس کے اوپر کوئی اشارے کریں گے جہاں سے دھیرے دھیرے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے جن باتوں کو آ کر کب سے بیان کر رکھا ہے اور ہمارے ریسرچرز آج کے زمانے میں آ کر اس تک کے پہنچ رہے ہیں، تو یہاں سے کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہاں یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مافوق بشریت ہے، یہ مافوق بشریت ہے۔ آج انسانیت اس منزل پہ پہنچی ہے لیکن یہ 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر دوبارہ اس بات کو دہرا سکتے ہیں کہ جی ہمیں آج یہ پتہ چلا ہے کہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ آسمان و زمین کی خلقت کہاں سے ہوئی تھی۔ یہ پہلے کچھ دھوئیں تھے، کچھ گیسز تھیں، پھر ایک فتق ہوا اور یہ گیسز ایک دوسرے سے الگ ہوئیں، پھر دھیرے دھیرے پورا دنیا اس طریقے سے بن گئی۔ تو اگر ہمیں ایک چیز کے بارے میں آج علم ہو گیا ہے تو ہم دوسرے کی بنسبت یہ عقیدہ رکھیں کہ کل تک کے ہم یہاں تک کے پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ قبلہ، بڑے اہم مطالب سے تھے، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا حافظ۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کیا ہے، یہ کتاب جو خداوند متعال نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے، یہ کتنا عظیم مجموعہ ہے۔ یہ تو ایک مختصر سی گفتگو تھی، چونکہ جیسا کہ عرض کیا بھی جاتا ہے پروگرام میں کہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے ہمارے ان پروگراموں میں کہ ایک تفصیلی گفتگو ہو سکے، بلکہ یہ ایک آپ کے لیے گویا کہ رہنما ہے، ایک کہتے ہیں نا وہ سنگ میل، جیسے پتھر لگایا جاتا ہے نا سڑکوں کے اوپر کہ مثلا یہاں سے جو ہے فلاں شہر اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ اگر آپ قرآن کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں کہ جو بہار قرآن ہے،
جس میں قرآن کے حوالے سے جو بھی خدمت آپ انجام دیں گے اس کا چند برابر اجر آپ کو ملے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی تلاوت ایک ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ہے ماہ مبارک رمضان میں، تو اسی طریقے سے اس کے حوالے سے دوسری خدمات کا بھی اجر اپنی جگہ محفوظ ہے اور کہیں بڑھ کر وہ ملتا ہے۔ تو یہی ہم صرف آپ کی طرف یعنی آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بہت اچھا جو ہے زمانہ ہے، بہت اچھا وقت ہے، ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، قرآن کے حوالے سے ہمیں خدمت کرنی چاہیے، مطالعہ کریں، غور و فکر کریں۔ یہ چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، خود صفات جیسے آج ہماری گفتگو رہی ہے، قرآن کریم کے یہ صفات کس لیے آئے ہیں، جب آپ مطالعہ کریں گے تو مزید دوسری معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی۔ بہت شکر گزار ہیں آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک رہے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔